بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں اپنے خیالات اپنی دکان میں چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے ذہن کی باتیں گھر میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کھڑے رب کے سامنے ہیں اور سوچ دکان کی ہے، سوچ گھر والوں کی ہے۔ نانا، مکمل توجہ اللہ رب العالمین کی طرف رکھتے ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، کیا صحابہ اکرام کا ایمان تھا، کیا ان کا نمازوں میں خشوع و خضوع تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، فاتح خیبر، میرے محبوب پیغمبر کے ساتھی، تیر لگا، ڈاکٹر حضرات حکمات تیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نکلتا ہی نہیں ہے، درد بڑی ہو رہی ہے۔ نماز کا وقت ہوا، شیر خدا نے نماز پڑھنا شروع کی، ایک صحابی آگے بڑھے، زور سے اس تیر کو باہر نکال دیا۔ جھٹکے سے جب تیر کو باہر نکالا، خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی جا رہے ہیں، جب سلام پھیرا، ساتھیوں نے بتلایا آپ کا تیر آپ کی کمر سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ حیران ہوئے، آپ نے کب تیر باہر نکالا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر، کتنی توجہ تھی اللہ رب العالمین کی طرف، کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایمانداری سے بتلائیے، اتنی توجہ رکھ کے بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، پھر مانگے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ہاتھ خالی ہاتھ واپس بھیج دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ہر قسم کی فضول بات، فضول کام سے اعراض کرتا ہے۔ وہ کام کرتا ہے جس سے اسے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور کل قیامت والے دن بھی فائدہ ہو۔ ہم جو کام کرتے ہیں ان کی چار اقسام ہیں۔ کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن سے انہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کا صرف انہیں آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسا کام کرتے ہیں جنہیں صرف دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اور چوتھی قسم ان نوجوانوں کی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ ایسے کاموں سے بچیے۔ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے کہ وہ فضول کام کرتا پھرے، وہ اپنے ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو، ہر منٹ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے دنیا میں فائدہ ہو، آخرت میں فائدہ ہو۔ یہ موبائل پر گیمز کھیلنا، یہ موبائل کے اوپر فیس بک چلانا، ٹویٹر چلانا، انسٹاگرام چلانا، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ کیا کر رہا ہے؟ غلط چیزوں کو لائک کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ غلط چیزوں کو شیئر کر رہا ہے، اپنے لیے گناہ کے سلسلے چلا رہا ہے، فضول چیز استعمال کر رہا ہے، فضول کام کر رہا ہے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور کل قیامت والے دن بھی فائدہ ہو۔ پہلے نوجوان کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ہم نے بھی کھیلی الحمدللہ، ہاکی کھیلا کرتے تھے، جسم کو تو فائدہ ہو رہا ہے، انسان کی صحت بن رہی ہے۔ اب وہ کام کرنے بھی چھوڑ دیے، پلے گراؤنڈ کے اندر جانا بھی چھوڑ دیا، نہ وہ دوستیاں رہی، نہ وہ محبتیں نہیں، نہ وہ بچپن رہا۔ اب آج کے نوجوانوں کا سارا بچپن، ساری نوجوانی موبائل کے اوپر گزر رہی ہے، لگے ہوئے ہیں رات کے 1 بجے تک موبائل دیکھی جا رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل، نماز پڑھنے سے پہلے جیب کے اندر موبائل ڈالا، نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب بعد میں کہتے ہیں یہ موبائل جلدی سے پہلے باہر نکالتا ہے۔ وہ کسی نے صحیح بات کی ہے نا، یہ مائیں بہنیں چھوٹے بچوں کو ڈائپر لگاتی ہیں،
جسے ہم پیمپر کہہ دیتے ہیں، جس طرح بار بار چیک کرنا پڑتا ہے نا، کہیں بچے نے سسو وغیرہ نہیں کر دیا، اسی طرح موبائل ہے، اسے بھی بار بار چیک کرنا پڑتا ہے، کوئی مس کال تو نہیں آئی، کوئی میسج تو نہیں آیا، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نوجوانی یہاں اپنی تباہ کی جا رہے ہیں، بچپن تباہ کی جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن، جو مومن ہوتا ہے وہ فضول کام نہیں کیا کرتا، فضول کام سے، فضول باتوں سے اعراض کیا کرتا ہے۔ آج ہم شو دیکھتے ہیں، جگتے ماری جا رہے ہیں، پھر خود بھی بچہ جگتے مارنا شروع کر دیتا ہے، دوستوں کے 15 منٹ 20 منٹ محفل اور مجلس میں اسی کام کے اندر گزر رہے ہیں، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ مومن کی تیسری صفت ہے والذین هم للزکاة فاعلون۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، سال بعد اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، مومن کی چوتھی صفت یہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی ضمانت دیتا ہے، ایک اس کی زبان ہے، ایک اس کی شرمگاہ ہے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کل قیامت والے دن وہ بندہ جنت الفردوس کا مہمان بن جائے گا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مومن کی یہ صفت ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہے، یا اس کے پاس جو موجود لونڈیاں ہیں ان کے پاس جاتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو بندہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ تلاش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے کسی اور راہ پر چل نکلتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ اللہ رب العالمین کی حدود کو توڑنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، حد بندیوں کو توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اور ایسے بندے کو اللہ رب العالمین پسند بھی نہیں کیا کرتے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مومن کی یہ خوبی ہے جو اس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں ان کی حفاظت کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور میرے محبوب پیغمبر نے تو واضح اعلان کر دیا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، جو مومنوں کو ٹھگتا ہو، مومنوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہو، کسی نے پیسے رکھوائی دیے کیا یہ اسے نظر ہی نہیں آتا، کھا جاتا ہے، فرمایا یہ بندہ اہل ایمان کی صف میں شامل نہیں ہے، اس بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ کر لے پھر اس کو پورا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جب عہد کیا کرتے ہو، وعدہ کیا کرتے ہو، اسے پورا کرا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، کل قیامت والے دن تم سے ان وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اگر میں گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کروں، توجہ کریے گا، جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے کل قیامت والے دن یہ نمازیں اس بندے کی حفاظت کریں گی۔ کس طرح؟ جب نماز پڑھنے والا پل صراط سے گزرنے لگے گا، وہ پل صراط جس کے نیچے جہنم ہے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، پہلا قدم رکھے گا اللہ رب العالمین اسے بجلی کی طرح اس پل صراط سے گزار دیں گے، نیچے سے جہنم پکار پکار کے گئے گی، او نمازی بندے، او مومن بندے، جلدی سے میرے اوپر سے گزر جا، تیرے نمازوں کا نور میری آگ کو بسم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو یہاں پر نمازوں کی حفاظت کرے گا، یہ نمازیں کل قیامت والے دن اس کی حفاظت کریں گی۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا جس نے انہیں اپنے اندر پیدا کر لیا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بن گئے۔ یا اللہ کس چیز کے وارث بن گئے؟ کہا الذین
یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بن گئے، مہمان بن گئے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان باغات سے انہیں دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔